قوم یہود انبیاء الہی کے قاتل ہیں، تو قتل اور کفر کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا قتل صرف تلوار سے ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہودی ہمیشہ رسوا رہیں گے، جبکہ اس کا الٹا ملتا ہے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس نورانی بزم میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 111 اور 112۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 111 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ اہل کتاب تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچانے کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے لگیں تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس اہم نقطے کو بھی۔ یہ آیت گزشتہ آیات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور تسلی ہے کہ آپ ایمان، اتحاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دشمن کی دھمکیوں سے بالکل نہ گھبراؤ، کامیابی تمہارے ساتھ اور دشمن ذلیل و خوار ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے مخلص بندوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، نفسیاتی حوالے مضبوط کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مسلمان ایمان کے زیر سایہ محفوظ ہیں۔ نمبر 3، تمہارے دشمن تمہیں مٹانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن وہ اپنے اس مقصد کو جزوی طور پر پریشان کر کے ہی حاصل کر پائیں گے۔ نمبر 4، جو ایمان نہیں رکھتا اس میں ثابت قدم رہنے کی جرأت بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، قرآن مجید مسلمانوں کے مقابلے میں اہل کتاب کے فرار اور کمزوری کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 6، ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور دشمن کو بھگا دیتے ہیں جو ایمان اور امر بالمعروف میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، فسق و برائی کرنا میدان جنگ میں کمزوری اور شکست کا باعث ہے۔ نمبر 8، دشمن کی طاقت و قوت کی تحقیر و تذلیل کریں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 112 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تمہارے دشمن اس قدر ڈرپوک اور ذلیل ہیں کہ وہ جہاں پر بھی ہوں ان پر ذلت کی مہر لگی ہوئی ہے، مگر یہ کہ خدا کی رسی کو پکڑ لیں، گمراہی اور فسق سے دستبرداری کر کے ایمان لے آئیں اور لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ وہ پھر سے ہیر پھیر کر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے اور اسی طرح ان پر بدبختی اور محتاجی کی مہر لگ گئی۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے۔ خداوند عالم نے قرآن دوستوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت قوم یہود کے بارے میں ہے، جو کہ حکم خدا اور انسان کی نافرمانی کی وجہ سے الہی غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ ذلت و خواری کی مہر ان پر لگا دی گئی ہے۔ ان کے بھاری گناہوں میں سے ایک انبیاء کو قتل کرنا تھا۔ روایات کے مطابق قتل کرنا صرف تلوار سے ہی نہیں ہوتا،
بلکہ انبیاء کے اسرار و رموز کی اطلاع غیروں کو دینا، جس کے ذریعے سے ستمگر قوتیں ان پر تسلط قائم کر لیں اور انہیں قتل کر ڈالیں، یہ بھی قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 371۔ پروردگار عالم نے اپنے مخلص بندوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، کفر اور انبیاء علیہ السلام کے قتل کا نتیجہ ذلت، محتاجی اور بدبختی ہے۔ نمبر 2، یہودی ہمیشہ ذلیل ہیں، اگرچہ عالمی ذرائع ابلاغ، اقتصاد اور سیاست کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں رہے، لیکن وہ شرافت، عزت، عظمت، محبوبیت اور امن و سکون سے عاری ہی رہتے ہیں۔ جیسے ایک بدمعاش شخص لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بڑی سے بڑی دولت تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن عزت، عظمت، شرافت اور لوگوں کے دلوں میں محبت جیسی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3، مخالفین کی ذلت آمیز حالت کو بیان کر کے مومنین کو طاقت اور ہمت پہنچائیں۔ نمبر 4، عزت کے 2 معیار ہیں، قدرت الہی پر ایمان، قوموں اور ملتوں کے ساتھ 2 طرفہ اچھے تعلقات۔ نمبر 5، یہود کے لیے راہ نجات اسلام پر ایمان لانا حبل من اللہ ہے، یہاں مسلمانوں کے ساتھ صلح و امن کا معاہدہ ہے۔ نمبر 6، عقیدے کا عمل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 7، یہودی قوم کی ہدایت کے لیے متعدد انبیاء آئے ہیں۔ نمبر 8، گناہ اور حد سے تجاوز کفر اور پیغمبر کشی جیسے عظیم گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 9، حد سے تجاوز اور کفر سے بدتر گناہ اپنے اس کفر اور حد سے تجاوز پر اصرار کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قتل کا نتیجہ ذلت اور بدبختی ہے، اور قتل صرف تلوار سے نہیں ہوتا بلکہ کسی کے راز کو فاش کر دینا، کسی کی شخصیت کو مجروح کر دینا، جس سے ظالم ستمگر اس پر مسلط ہو جائے، اسے قتل کر دے۔ اور یہودی ہمیشہ سے ذلیل رہے ہیں، اگرچہ آج میڈیا، اقتصاد اور سیاست ان کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو، مگر عزت، شرافت، محبوبیت ان سے کوسوں دور ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔